اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی اس نشست کے اندر ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا کہ جادو زدہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو خواب کس طرح کے آتے ہیں، کیا خوابوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کے اوپر جادو ہے؟ یہاں پہ میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن کرتا چلوں کہ دیکھیں، بہت سے مریض، بہت سے بہن بھائی اس چیز کے اندر کنفیوز ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ فوراً کہتے ہیں، کسی سے بھی بات ہوتی کہتے ہیں جی ہمارا ذرا حساب لگا کے بتائیں کہ ہمارے اوپر جادو ہے یا جن ہے یا کیا معاملہ ہے، روحانی معاملات ہیں ہمارے ساتھ، ہم میڈیسن کھاتے ہیں، میڈیسن کا اثر نہیں کرتا۔ یہاں پہ بڑا آسان سا ایک فارمولہ، یہ ویڈیو آڈیو کے اندر ہم یہ ساری بات، سارا معاملات انشاءاللہ ان لوگوں کے لیے میسیج ہے، ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جو خود سے اسیس کر سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو کا یا جنات کا معاملہ ہے یا نہیں۔ بڑا ہی آسان ہے۔ دیکھیں، جن بہن بھائیوں کو یہ میں انشاءاللہ کچھ 4-5 خواب ایسے ہوتے ہیں جو جادو کے یا جنات کے مریضوں کو آتے ہیں، میں ان کو ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جن بہن بھائیوں کو یہ خواب آتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کے ساتھ روحانی معاملات ہیں اور وہ فوراً اس کے علاج کی طرف آئیں۔ انشاءاللہ اسی انشاءاللہ پروگرام کے اندر میں آپ کو اس کا علاج بھی بتاتا ہوں کہ ایسے بہن بھائی کیا کریں، ایسے خوابوں کا اثر کیسے زائل کریں اور ان کا آپ نے علاج کیسے کرنا ہے۔ آپ کائنڈلی اس سوال کا جواب سننے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس کو لائک بھی کرنا اور آگے مزید شیئر بھی کرنا ہے، کیونکہ جب آپ اس کو لائک کرتے ہیں، آگے شیئر کرتے ہیں تو اس صدقہ جاریہ کے اندر آپ کا بھی حصہ ڈلتا ہے اور یوٹیوب اس کو آگے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیو، دیکھیں، جانوروں کا نظر آنا خواب کے اندر صرف نظر آنے کی حد تک ہے۔ جیسے آپ کسی شیر کو دیکھ لیتے ہیں، کسی کتے کو دیکھ لیتے ہیں، کسی بلی کو دیکھ لیتے ہیں یا کسی اور جانور کو دیکھ لیتے ہیں، صرف دیکھتے ہیں، تو یہاں سے آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ آپ کے اوپر جادو ہے۔ دیکھنا، نظر آنا، یہاں سے یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے سراؤنڈنگ میں، آپ کے ارد گرد آپ کے دشمن ہیں، آپ کے حاسدین ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں، تو آپ نے ان سے بیویئر رہنا ہے۔ آپ نے ذکر و اذکار کی پابندی کرنی ہے، صوم و صلاۃ کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دوسری چیز، اگر جانور آپ دیکھتے ہیں، جیسے آپ کتا دیکھتے ہیں، بلی دیکھتے ہیں، شیر دیکھتے ہیں، مگرمچھ دیکھتے ہیں، ایسے جانور دیکھتے ہیں جو آپ کی طرف دوڑے آ رہے ہیں اور آپ کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو مار رہے ہیں، آپ کے پیچھے لگے ہیں، آپ آگے آگے دوڑ رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بندہ جو بھی یہ خواب دیکھتا ہے اس کے اوپر جناتی جادو بھی ہو سکتا ہے، اور جادو کا بیسیکلی یہ جادو کا ہی سمبل ہے۔ ایسے بندے کے اوپر جادو کا معاملات ہیں، اس کو فوری علاج کی طرف جانا چاہیے اور ایسے خواب لوگوں سے ڈسکس نہیں کرنے چاہیے۔ ان کا فوراً جب ایسا خواب نظر آئے آپ نے اس کا اثر زائل کرنا ہے۔ اثر زائل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنی الٹی سائڈ پہ آپ نے پہلے اعوذ باللہ من شر الشیطان والشر پڑھنا ہے اور 3 دفعہ الٹی سائڈ پہ آپ نے تھتکار دینا ہے۔ اس سے انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کا اثر اس کا زائل کر دیں گے۔ اچھا، دوسرا خواب کیا ہوتا ہے؟ ایسا خواب جس کے اندر سانپ نظر آتے ہیں، چھپکلیاں نظر آتی ہیں، یعنی کہ لیزرڈ اور سنیک آپ کو نظر آتے ہیں، اور یہ صرف نظر ہی نہیں آتے بلکہ آپ کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، آپ کو ڈھس رہے ہوتے ہیں، آپ کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، آپ کی باڈی کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ یعنی کہ ساری ان کی شکلیں ہیں، جسم کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں۔ اچھا، ایک اس کی میں اور تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں تو اس کو الیبوریٹ کر دوں کہ خواب کے اندر اگر کوئی سانپ آپ کا کوئی کھانا پڑا ہوا ہے، اس کو کھا رہے ہیں، بہت سارا کھانا پڑا ہوا ہے، وہ کھانا کھا رہے ہیں، یا آپ چھپکلیاں کھانا کھا رہی ہیں، تو یہ کاروبار کی بندش کے جادو کی بھی نشانی ہے۔ تو اب یہ جو سانپ اور چھپکلیاں آپ کو مار رہے ہیں، ہٹ کر رہے ہیں، آپ کو ڈس رہے ہیں یا آپ کے اندر جسم کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو یہ سحر امراض کی ایک نشانی ہے اور یہ بھی جادو کی ہی ایک قسم ہے۔ اور یہ جادو زیادہ تر یہ جادو جناتی ہوتا ہے۔ بعض اوقات جادوگر جو جادو کرتا ہے جنات کے ذریعے، یہ اس کی بھی علامت ہے۔ بہرحال سمپل از دس کہ یہ بھی ایک جادو کی نشانی ہے۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جادو ہے ایسے بندے کے اوپر جس کو یہ سانپ اور چھپکلیاں ڈس رہے ہیں، اور فوراً امیجیٹلی آپ کو بغیر وقت ضائع کیے اپنے علاج کی طرف آنا ہے، کیونکہ چھپکلی کا ڈسنا یہ بہت خطرناک جادو کی علامت ہے اور اس سے بیماریاں لگتی ہیں خطرناک قسم کی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ
ایک اور خواب آتا ہے جادو کے مریضوں کو جس کے اندر وہ اس کو کوئی چیز کھلا رہا ہوتا ہے، ایسے مرد، ایسے حضرات جو اس کے ریلیٹیوز میں سے ہیں یا کوئی اور لوگ جن کو وہ جانتا نہیں ہے، یا کوئی شکلیں جو اس کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی ہوتی ہیں، یا اس کے پاس وہ سو رہا ہوتا ہے یا وہ بیٹھا ہوتا ہے اس کے پاس کھڑے ہو کے پڑھ رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر کچھ، مطلب کوئی نہ کوئی کلمات، ایسے کلمات پڑھ رہے ہوتے ہیں جن کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو یہ بھی ایک جادو کی ہی نشانی ہے ایسے مریضوں کو جن کو یہ چیزیں ایسے نظر آتے ہیں، کوئی لوگ ان کو کچھ کھلا رہے ہیں، ان کو زبردستی کھلا رہے ہیں اور ان کے سر پہ کھڑے ہو کے کچھ پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک جادو کی نشانی ہے۔ اور ایک اور علامت جس کے اندر جادو کے جو مریض ہوتے ہیں ان کا دم گھٹتا ہے، خواب کے اندر دم گھٹتا ہے، اپنے اوپر وزن محسوس کرتے ہیں بہت زیادہ، اور بولنا چاہتے ہیں پھر بولا نہیں ان سے جاتا، اور ایسے دوڑ رہے ہوتے ہیں، جب دوڑتے ہیں تو آگے کوئی رستہ نہیں ملتا، یا اپنے آپ کو کسی بند گلی میں پاتے ہیں یا ان کو کسی بھی طرف جانے کا کوئی رستہ نہیں ملتا، بے بس اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں، بے چینی کے عالم میں ہوتے ہیں، ان کا دم گھٹ رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی ساری ایسا خواب جو جس میں یہ ساری چیزیں ہوں، ایک خواب بھی جادو کی ہی ایک علامت ہے، جادو کی ہی ایک سمبل ہے، سمٹم ہے اس کا۔ اچھا، بعض اوقات جادو کے مریضوں کو یہ ایک ایسا خواب بھی آتا ہے کہ وہ ایسی ایک کسی امتحان گاہ میں بیٹھے ہیں، امتحان دے رہے ہیں، لیکن ان کو کچھ نہیں رہا، سب کچھ بھول جاتے ہیں، ان سے مطلب جو بھی ان کے پاس علم ہوتا ہے وہ سارا ان کے دماغ سے ریز ہو جاتا ہے، ان کو کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ لکھنا کیا ہے۔ یہ ایک جادو کے مریض کے ساتھ یہ معاملہ بھی ہوتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائی، یہ چند علامات تھیں، شارٹ سی میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ان چیزوں سے آپ کو رہنمائی ملے گی، آپ کو اپنا نام پتہ نہیں دینے کی ضرورت، آپ ان ویڈیوز کو جب سن لیتے ہو تو اپنے سے خود سے اسیس کر لیا کریں کہ میرے ساتھ یہ معاملات ہیں۔ آپ نے اب ایسے خوابوں کا اثر فوراً ظاہر کرنا ہے، کیونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایسے خواب آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر کے بعد آ کے بتاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعبیریں بھی ان کو بتاتے تھے، اور جو خواب ایسے ہوتے تھے جن کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے کہ ان کا اثر آپ نے کیسے ظاہر کرنا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خواب کا اثر ظاہر کرنے کا طریقہ بتلا دیا تو پھر ہماری یہ بڑی پریشانی ختم ہوگی، ہم کسی بھی خواب کی ٹینشن نہیں لیتے تھے، ہم پریشان نہیں ہوتے تھے، ہم صبح جب بھی ایسا کوئی خواب آتا تھا ہم فوراً اس کا اثر ظاہر کرتے تھے اور ہماری پریشانی ختم ہو جاتی تھی۔ اب پیارے بہن بھائیو، یہاں پہ ہم نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے؟ ایک تو میں نے خواب کا اثر ظاہر کرنے کا طریقہ آپ کو بتلا دیا۔ ایسے مریض جن کو یہ خواب آتے ہیں اس طرح کے، سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کرنا ہے کہ انہوں نے صدقہ دینا ہے، خیرات کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت ضروری کام ہے۔ انشاءاللہ اس کا فوری رزلٹ اگر چاہتے ہیں تو صدقے سے اس کا رزلٹ ملتا ہے، اور اس کا اثر ظاہر کرنے کے جو طریقہ بتایا اس سے ملتا ہے۔ پھر آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کر دینی ہے، صبح و شام کے رات کے اذکار کی پابندی کرنی ہے، اور ایسے مریضوں کو پڑھائی ایک بتانے لگا ہوں، یہ پڑھائی آپ نے کرنی ہے، اور پانی کے اوپر اور زیتون کے تیل کے اوپر، زیتون کا تیل نہیں ملتا آپ سرسوں کا تیل لے لیں اور دوسرا کوئی تیل لے لیں، جو بھی آپ کے پاس ایزیلی ایکسیسیبل ہے، آپ نے دم کر کے جسم پہ مالش کرنی ہے، اس سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اثرات اس کے ختم ہو جائیں گے۔ 7 دفعہ پیارے بہن بھائیو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع 7 دفعہ پڑھنا ہے، 42 ٹائمز آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اخلاص فلق ناس کو آپ نے پیارے بہن بھائیو 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 81، 82، 85، 86 اس کو آپ نے 100 ٹائمز پڑھنا ہے، اور صبح شام کے اذکار کے اندر ایک دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کو میرے بہن بھائیوں نے چوتھا کلمہ بھی کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں، بہرحال یہ آپ نے یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے صبح اور شام 100 دفعہ۔ اللہ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی، جو اس کو پڑھ لیتا ہے صبح سے شام تک شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، شام سے صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ جیسا بھی اثر ہوگا، پانی پہ دم کر کے پئیں، زیتون کے تیل پر دم کر کے پئیں، مالش کریں، اور گھر کے اندر چھڑکاؤ کریں پانی کا چاروں کونوں میں، گھر سے جو بھی غیر شرعی چیزیں ان کو ویسٹ کر دیں، نکال دیں، گھر کے اندر ایسی کوئی چیز نہ ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ نوٹ کریں گے، اللہ کے حکم سے آپ کو فوراً اس کا رزلٹ ملے گا۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے، اللہ ہم سب کے جو بھی معاملات ہیں، روحانی ہیں، جسمانی، اللہ ان کو ٹھیک کرے، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔